دوسری پڑھ لو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی احترام کے لائق میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے قرآن کریم کی ابتدائی باتوں کو مذاکرے میں لا لیے تھے۔ ابتدائی باتوں کا مذاکرہ ہم نے کر لیا تھا۔ ابتدائی باتیں تو مصنفین نے اتنی لکھی ہے کہ 500 صفحات کی کتابیں بھر ڈالی ہیں۔ اتنی ساری ابتدائی باتیں ہیں قرآن کریم کی، مگر چونکہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت ہی انتہائی مختصر انداز میں مذاکرہ کر لیا تھا اس کا، اور اس میں ہر وہ چیز بیان کی گئی تھی جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی۔ ایک یا دو باتیں رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں بعض صورتیں مدنی ہے، بعض صورتیں مکی ہے۔ مکی صورتیں وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہے کہ جو آدھی مکہ میں ہوئی ہے اور آدھی مدینہ میں ہوئی ہے، تو پھر ان میں جو اکثریت ہے، اکثر مکہ میں نازل ہونے والی ہے تو اس کو مکی قرار دیا، اور جو اکثر مدینہ میں نازل ہونے والی ہے اس کو مدنی قرار دیا۔ بس اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے، کہ بھئی یہ آیت قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی، اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننا ضروری ہے، تب جا کر وہ آیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور کچھ آیت ایسی ہے کہ جن کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، پس منظر کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دو باتیں رہ گئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے مستقل قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کما حق کہو تفسیر کرنے کی، قرآن کو سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے دو مصرعے پڑھے جاتے ہیں، دو جملے ہیں جو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کو اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں اور بسم اللہ کو بسملہ کہتے ہیں۔ تو تعوذ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اعوذ باللہ کی چند باتیں سمجھیے کہ اعوذ باللہ جو ہے وہ دو جگہوں پر پڑھنا سنت ہے، دو جگہوں پر پڑھنا سنت ہے، باقی مقامات پر پڑھنا جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تقریر کر رہے ہیں تو تقریر کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لیا، جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیا، جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ مگر دو جگہ ایسی ہے جس میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ ایک تو یہ
قرآن کریم کا حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لیا کرو مردود شیطان سے۔ اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ یہ قرآن جو ہے بہت ہی عظیم چیز ہے، انتہائی اہمیت رکھنے والی چیز ہے، یہ بہت ہی اونچی چیز ہے، یہ اس کی قدر انتہائی اونچے درجے کی ہے۔ تو ایسی عظیم الشان چیز کا ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ مردود شیطان جو ہے ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب پناہ کیوں چاہنی ہے شیطان کی؟ اس لیے کہ شیطان اس کے درمیان خلل نہ ڈالے، کیونکہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کا وبال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ رمضان المبارک میں اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں نماز پڑھ رہے ہیں مگر رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ گئی، حالانکہ وہی نماز ہے، وہی فجر کی 2 رکعت ہے، مگر رمضان میں اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر رمضان میں گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، رمضان میں گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہا ہے، بھاؤ بڑھ گیا مکہ میں جا کر، اس کا رتبہ بلند ہو گیا، اگر مکہ میں گناہ کر رہا ہے تو اس کا وبال بھی اتنا بڑا ہے۔ ماں کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام، مگر ماں کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا عذاب کا باعث۔ شعائر اللہ جس میں سے ایک کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی تعظیم کرنا بہت عزت کی چیز، بہت بڑی چیز، بہت بڑا ثواب، لیکن اسی کی تنظیم کرنا بہت بڑا گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ابرہہ کا قصہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، کیا نہ دیکھا تو نے کہ ہم نے کیا کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ ابرہہ نامی جو شخص تھا نا، وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوٹے چھوٹے ابابیل کے ذریعے حملہ کروایا اور اس کو تہس نہس کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے جو شعائر ہے، شعائر اللہ جو ہے، اس کی تنقید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور قریش کو دیکھو، انہوں نے کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کی، کعبۃ اللہ کی عزت کو اپنے دل میں بٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں چمکایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کو اگر اس کی عظمت دل میں بٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب دیتے ہیں اس پہ۔ ہاں، تو مقصود یہ تھا کہ قرآن کریم ایک بہت بڑی چیز ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بہت بڑی چیز ہے۔ اب ایسی عظیم الشان چیز کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی پناہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان ایسی چیزوں میں وسوسہ ڈالتا ہی ڈالتا ہے۔ پناہ کس طرح چاہیے؟ 2 باتوں سے پناہ چاہنی ہے۔ ایک تو اب شیطان جو ہوتا ہے وہ کس طرح ہم کو قرآن کی بیعت بھی کرواتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی قرآن کھلی ہوئی ہے، باتیں کر رہے ہیں، باتوں میں مشغول ہے، ایک طرف باتوں میں مشغول ہے، ایک طرف قرآن کھلا ہوا ہے، یہ قرآن کی بیعت بھی ہے، یہ قرآن کی بیعت بھی ہے۔ باتیں کرنی ہو تو قرآن کو بند کر لو، پھر باتیں کرو۔ اسی طرح بے وضو قرآن کو چھو لینا، یہ بھی بہت بڑی بیعت بھی ہے قرآن کی۔ تو یہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کے وساوس کے ذریعے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان سے پناہ چاہ لو۔ انسان اور قرآن کے درمیان روڑا بڑھنے والی جو چیز ہے نا، وہ شیطان ہے، شیطان ہی ہے جو انسان کو قرآن کریم کی بیعت بھی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ چاہ لو۔ اسی طرح دوسرے طریقے سے وساوس ڈالتا ہے کہ قرآن کریم پڑھوں گا، اچھے انداز سے پڑھوں گا، عمدہ آواز سے پڑھوں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے، شہرت کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا۔ اسی طرح میں قرآن کریم کی تفسیر کروں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے،
میں قرآن کریم کو سمجھاؤں گا لوگوں کو تو لوگ کہیں گے بھئی کتنا بڑا مولوی ہے، کتنا بڑا مولانا ہے کہ قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھاتا۔ اس نیت سے قرآن کریم کو سمجھانا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی چالیں ہے، یہ شیطان کا فریب ہے۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ چاہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ہماری حفاظت کرے، شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت کرے۔ اب اللہ کی پناہ چاہ لیں گے، اللہ سے پناہ مانگ لیں گے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ بندوں کو ناراض کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا سننے والا ہے، کبھی بندوں کو ناراض نہیں کرے گا، وہ ضرور بھی ضرور پناہ دے۔ مگر آج ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھئی ہم تو قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وساوس تو آتے ہی ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر بھی وساوس تو آتے ہی ہیں۔ یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ جو ہے وہ رسمن پڑھتے ہیں، ہمارے بڑوں نے پڑھا ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے، رسمن پڑھتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ شیطان کے وساوس سے محفوظ نہیں رہتے ہم۔ رسمی کافی نہیں ہے، رسمن کافی نہیں ہے، رسمی مسلمان کافی نہیں ہے۔ مسلمان تو کیسا ہونا چاہیے؟ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ دل سے ماننے کا نام اسلام ہے، دل سے کسی چیز کو ماننا، دل سے رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینہ، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ یہ دل سے ماننے کی چیز ہے، دل سے مانوں گے تو ہی مسلمان کہلاؤ، زبان سے اقرار کافی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اس موقع پر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نبی ہے، اتنے بڑے نبی ہے، لیکن قرآن نے کب نبی کہا، کب مسلمان کہا ان کو؟ جب وہ اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا منظور کر لیا اللہ کے سامنے، پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے مسلمان، رسمی مسلمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، رسمی مسلمان بن جانا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے ہمیں، تو ہمیں دل سے اللہ کو ماننا پڑے گا، اور جب اللہ کو دل سے مانیں گے تو تعوذ اور اعوذ باللہ جو ہے وہ دل سے نکلے گا، اور اعوذ باللہ دل سے نکلے گا تو شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ آج ہمارے اندر ہر کام رسمی طور پر ہونے لگا ہے، کوئی بھی کام ہو رسمی طور پر ہونے لگا، الا ماشاء اللہ اکا دکا کو چھوڑ کر۔ میں مشورہ میں نہیں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں گشت میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، پہلے تو بڑے گشت میں آتے تھے اب نہیں آتے، یہی سوال ہوتے ہیں نا بھائی ذہن میں۔ تو یہ ہے رسمی نہیں بننا ہے ہمیں تو دل سے اقرار کرنا ہے، دل سے ہر کام کرنا ہے، دل سے کام کریں گے، دل سے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو پھر وہ مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا، ایسی مزہ آئے گی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کریم کی ایک عجیب چیز ہے کہ بھئی مثال کے طور پر سمجھو کہ آدمی اخبار پڑھتا ہے، اخبار ایک مرتبہ پڑھ لیا، 2 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا، اب وہی بات جب بار بار پڑھے گا تو آدمی اگتا جائے گا نا۔ کیا بار بار ایک ہی بات بتا رہے ہو یار، اگتا جاتا ہے آدمی۔ ایک ہی اخبار کو بار بار پڑھیں گے تو ذہن ڈائیورٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگتا جائے گا آدمی۔ مگر قرآن کریم ایسی چیز ہے، جتنی بار پڑھ لو ہر بار میں نیا مزہ، جتنی بھی بار چاہو پڑھ لو۔ یہ کھلا معجزہ ہے ہمارے سامنے عزیزو، یہی تو اشارہ کر رہا ہے ہم کو کہ میں کچھ الگ ہوں، دنیا کی کتابوں سے میں الگ ہوں، یہ اشارہ کر رہی ہے ہم کو قرآن کریم۔ ہر بار میں نیا مزہ ملتا ہے، اور ایسا مزہ کہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ مگر یہ مزہ کب ملے گا؟ جب دل سے قرآن کریم کو پڑھیں گے، جب سمجھ کر قرآن کریم کو پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھیں گے، تو یہ مزہ ملتا ہے میرے عزیز۔ تو پہلی مرتبہ اعوذ باللہ، پہلی کون سی جگہ ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی؟ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اب دوسری جگہ کہ جب بھی شیطان تمہارے دلوں میں ورگ لائے، جب بھی شیطان تمہارے دلوں میں ورگ لائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہاں پڑھنا سنت۔ مثال کے طور پر کسی کو غصہ آ گیا تو اعوذ باللہ پڑھ لو، یہاں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔
اس لیے کہ غصہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ بعد میں اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے آدمی، ارے میں نے کیا کر دیا، بیوی کو طلاق دے دیا غصے کی حالت میں، پھر جب ٹھنڈا ہو گیا پتہ چلا میں نے کیا کر دیا۔ تو غصہ یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا کہا کہ غصہ ایسے موقع پر جب شیطان ورگل آئے، شیطان حملہ کرے ہم پر، تو اس وقت کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھو اور اللہ کی پناہ چاہو شیطان سے۔ یہ دو جگہ ہے جن میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، باقی تمام جگہوں پر اعوذ باللہ پڑھنا جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ تقریر کر رہے اعوذ باللہ پڑھ لیا، جائز ہے۔ گاڑی چلا رہے اعوذ باللہ پڑھ لیا، جائز ہے۔ ہر جگہ میں اعوذ باللہ پڑھنا جائز ہے، مگر قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اور شیطان کے وساوس سے بچنے کے، شیطان جب ہم پر حملہ کرے اور اس سے بچاؤ کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا، یہ کیا ہے، سنت ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو کالج کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں فتور آ گیا ہے، ان کے ذہن منتشر ہونے لگے ہیں، ارتداد کا یہ دور ہے، ظاہراً نہیں، ذہنی ارتداد کا دور ہے یہ۔ چہرے پر تو ماشاءاللہ داڑھی بھی ہوگی، کرتا پاجامہ بھی پہنا ہوگا، مسجد کو بھی آتا ہوگا، مگر ذہن میں کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو اس کو کنفیوز کر رہے ہوں گے۔ اور آج کل تو اس کے پیچھے محنت کروائی جاتی ہے کہ جو صحیح راستے پر ہے اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس کے ذہن میں ایسے ایسے سوالات پیدا کیا جائے کہ وہ ڈائیورٹ ہو کر مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو اب میرا رشتہ دار، میرا بھائی یا میری بہن، کوئی بھی ایسی کوئی ہو جس کے ذہن کے اندر ایسے انتشار آ گیا ہے، ایسے فطور آئے ہوئے ہیں ذہن میں، تو اس کو درست کرنا ذمہ داری ہماری ہے۔ اس کو اللہ اور قول رسول کی مجلس میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس کے ذہن میں جو ارتداد آیا ہوا ہے نا وہ چلا جائے۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہر یہ سمجھے کہ یہ ذمہ داری میری ہے۔ میرا بھائی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی؟ میری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی مجھ سے، تو جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، تیرے کو تو معلوم تھا کہ وہ الٹا جا رہا ہے، اس کو بچانا تیری ذمہ داری تھی۔ ہاں میرے عزیزو، خیر بات لمبی ہو جائے گی، تو میں یہ کہہ رہا تھا دو جگہوں پر اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، باقی جگہوں میں اعوذ باللہ پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ دوسرا مصرع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ جو ہے قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ مستقل قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں شامل نہیں ہے، مگر بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ تھا کہ بھئی میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب اس کے الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو با ہے، ایک بات سمجھ لو کہ عربی زبان جو ہوتی ہے وہ بڑی مالدار زبان ہے۔ عربی زبان بڑی مالدار زبان ہے اور انگریزی زبان بڑی فقیر زبان ہے۔ انگریزی میں کیمل ہی رہتا ہے موت تک، پیدا ہوا اونٹ کا بچہ اس کو کیمل ہی کہیں گے، اور مر گیا تو بھی وہ کیمل مر گیا۔ مگر عربی میں 5 سال کا ان کا بچہ ہے، نام الگ، 10 سال کا ہو گیا نام چینج ہو گیا، اس سے اور بڑا ہوا نام بدل گیا۔ عربی میں بال کو، انگلش میں بال کو ہیر ہی رہتا ہے، مگر جب عربی کی بات آتی ہے تو کانوں تک ہوں گے تو وفرا، اس سے تھوڑے بڑھیں گے تو لما، اس سے تھوڑے بڑھیں گے کندھے تک آ جائیں گے تو جمعہ۔ یہ عربی زبان ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ عربی زبان بڑی مالدار زبان ہے اور انگریزی جو ہے وہ بڑی فقیر زبان ہے۔ اب یہ اس لیے کہا کہ با کا ترجمہ ہو رہا ہے، با کے اندر بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ با جو ہے نا، با کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ با کس لیے آتی ہے؟ بہت سارے معنوں کے لیے آتی ہے، جس میں سے ایک معنی یہاں پر جو ہے وہ کنیکٹڈ کا معنی ہے، جوڑنے کا معنی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے تعلق پیدا کرنے کا معنی ہے۔ یہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنے کے لیے با کو لایا جاتا ہے بیچ میں۔
استعانت کی با کہتے ہیں، مدد طلب کرنے کے لیے یہ با ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے۔ یہ مدد جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ با کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ہاں، اسم، اس کا یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نام، اور یہ پھر آگے آتا ہے بسم اللہ۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب نام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ صفاتی نام جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الکریم، القدوس، یہ سب یہ اللہ کے جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہے، مگر اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین جو اس کو نام رکھتے ہیں وہ نام اس کا ذاتی نام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا والے جو رکھتے ہیں وہ نام اس کا ذاتی نام نہیں ہوتا، وہ اس کے اوصاف ہوتے ہیں، اس کے صفتی نام ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ اللہ جو ہے، لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب آگے آ رہا ہے الرحمن۔ اب الرحمن اور الرحیم یہ دونوں بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے ہم کو، لیکن اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب الرحمن میں جو ہے وہ کوانٹٹی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کوانٹٹی سمجھتے ہو، وسعت بتا رہے ہیں، پھیلاؤ بتا رہے ہیں رحمان میں، اور الرحیم میں کوالٹی بتا رہے ہیں، عمدگی بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن، اس کا ترجمہ بڑا مہربان، سب پر مہربان، دنیا کے اندر بسنے والی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، کافر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہودی عیسائی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، زمین پر اگنے والے پیڑ پودوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، آسمان کے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، آسمان کے ستاروں سیاروں میں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، چاند اور سورج میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، دریا کے پانی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، پانی میں بسنے والے جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، میرا آپ کے سامنے یہ بولنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، آپ کے سننے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا چھوڑو، اوپر کی بات، دنیا کے اوپر کی بات کرو۔ البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل چلتے ہیں نا آسمان پر، تو بادل جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ جی جانتے ہو کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر کہا، پھر یہ بہت بڑی لمبی حدیث ہے، مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر بھی آسمان، اس کے اوپر اور آسمان، اس کے اوپر اور آسمان، اس کے اوپر بھی آسمان، ایسے کرتے کرتے پھر کہا کہ اس کے اوپر عرش ہے۔ کیا ہے؟ عرش ہے، جس کا قرآن کریم میں بہت مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اب یہ عرش جو ہے اس پر لکھا ہوا کیا ہے؟ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ سبقت رحمتی علی الغضبی، علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے آگے رہتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ بورڈ جو لگا ہے نا وہ عرش پر لگا ہے بورڈ، تو عرش پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، عرش پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ بلا تشبیہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ثم استوى علی العرش، تو پھر وہاں پر کیا اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، الرحمن کا لفظ استعمال کیا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ عرش کے اوپر بھی، پہلے بولو، رحمت ہے، عرش کے اوپر بھی رحمت ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ عرش کہاں پر ہے، اسی حدیث میں ہے کہ عرش کہاں پر ہے، تو کہا کہ بھئی عرش جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی پر رکھا ہے۔ یہ ساتوں آسمان کے اوپر پانی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ جس طرح دریا میں پانی ہوتا ہے، اسی طرح ساتوں آسمان کے اوپر بھی پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش اس پانی پر رکھا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر غصے کی کوئی شکل ہوتی ہے؟ کوئی شکل نہیں ہوتی غصے کی، مگر اگر شکل دی جاتی تو کس چیز کی دی جاتی؟ آگ کی شکل دی جاتی۔ نہیں کہتے ہیں نا بھائی کہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، غصے سے دعا ہو گیا، کہ اردو کا مقولہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ بھائی غصے کو اگر شکل دی جاتی تو کس کی دی جاتی؟ آگ کی شکل دی جاتی۔ اسی طرح علم ہوتا ہے،
علم کی شکل کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو شکل دی جاتی تو دودھ کی شکل دی جاتی. اور اگر اسی طرح رحمت کی کوئی شکل نہیں ہے، رحمان کی کوئی شکل نہیں، لیکن اگر اس کو شکل دی جاتی تو کس کی دی جاتی؟ پانی کی شکل دی جاتی. کس کی دی جاتی؟ پانی کی شکل دی جاتی. تو اب عرش کس پر ہے؟ پانی پر ہے. کیا پتہ چلا کس پر ہے؟ پانی پر نہیں بلکہ رحمت پر ہے. عرش کے چاروں طرف رحمت ہے، چاروں طرف عرش کے رحمت ہی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے. یہ ترجمہ ہوتا ہے الرحمن کا. پھر آگے الرحیم، یہ کوالٹی بتا رہا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی دی تو تھوڑی اس کو دے دی، تھوڑی اس کو دے دی، تھوڑی اس کو دے دی، تھوڑی اس کو دے دی. ایسا نہیں، سب پر ایک ہی طرح کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسی رحمت میرے پر ہے ویسی رحمت آپ پر بھی ہے، جیسی رحمت ہم پر ہے ایسی رحمت کافروں پر بھی ہے، جیسی پانی پر ہے اسی طرح کی زمین پر ہے. ایک ہی کوانٹٹی کی رحمت ہے. اب بتاؤ اتنا رحیم رب، رحمان اور رحیم، کتنا مہربان رب ہے. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے مہربان خالق کے بارے میں، ایسے مہربان رب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مطابق، اس کے کہے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے کہ نہیں گزارنی چاہیے؟ ارے زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ چلتا ہوں تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہوں، اے اللہ میں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے آ رہا ہے، اے اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تیرے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ایسے اللہ سے باتیں ہونی چاہیے. چلتے چلتے راستے میں چل رہے ہیں، گھر سے مسجد کے آ رہے ہیں، راستے میں باتیں کرو اللہ سے. اللہ سننے والا ہے. اے اللہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، یا اللہ میں تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ شیطان مردوں سے میری حفاظت کرنا. گاڑی میں بیٹھے سیل لگاتے گاڑی کا، یا اللہ میں جا رہا ہوں فلاں جگہ، مجھے آسانی کے ساتھ وہاں پہنچا دے. اس طرح ایسی زندگی ہونی چاہیے، اللہ سے باتیں کرنے والی زندگی ہونی چاہیے. لیکن یہ کب آئے گا؟ جب لگائیں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے، ایمان کے پیچھے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، تب یہ باتیں جو ہے دلوں کے اندر اترے گی. اور ایک بار دل میں اتر گیا اللہ کی رحمت اور اللہ کا مقصود ایک بار دل میں اتر گیا تو میرے عزیزو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. یہ تھی بسم اللہ کی تشریح. خیر ٹائم بہت ہو گیا، کچھ باتیں اور باقی ہے بسم اللہ کے بارے میں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعہ کے دن آئندہ مذاکرے میں لائیں گے.